السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مشتاق قمر۔ آج میں جو آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں ایک علاج خواتین کے پوشیدہ امراض۔ دیکھیں، خواتین کے پوشیدہ امراض میں جیسے کہ حیض کا مسئلہ آ جاتا ہے، بے اولادی آ جاتی ہے، بانجھ پن یا اٹھرا، تو اور بھی بہت سے اس میں کیسز آتے ہیں۔ تو بہرکیف ان کے میں چند نسخہ جات آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گا۔ اور ایک چیز میں واضح کر دوں یہاں پر کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ نے علاج اچھے طریقے سے اپنا کرنا ہے اور آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، ایک تو آپ یہ مکمل ویڈیو دیکھیں، کیونکہ مکمل جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو ہی آپ کو پورے علاج کی بھی سمجھ آئے گی، بیماری کی بھی سمجھ آئے گی، احتیاط کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز تفصیل سے آج میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں کہ حیض۔ اب حیض جو ہے اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ اس میں پہلی چیز ہوتی ہے کثرت حیض، دوسری ہوتی ہے عسر حیض، تیسری ہوتی ہے بندش حیض۔ کثرت حیض سے مراد یہ ہے کہ حیض یعنی کہ خون کا زیادہ آنا، اور عسر حیض سے مراد یہ ہے کہ خون کا جلن کے ساتھ، تنگی کے ساتھ آنا، اور تیسرا ہوتا ہے بندش حیض، تو اس میں خون کا بند ہو جانا۔ اب یہ 3 چیزیں عام ہو جاتی ہیں۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں یا اس کا علاج کیا کر سکتے ہیں ہم؟ سب سے پہلے آتے ہیں کثرت حیض کی طرف۔ اب کثرت حیض یعنی کہ خون کا زیادہ آنا، یہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو کثرت حیض ہے، خون کا زیادہ آنا، اس میں سب سے جو اس کی بڑی وجہ ہے وہ ہے خوراک۔ آج کل تو یہ جو ہم نے دیکھا ہے یا جو ہمارے پاس مریض آئے ہیں ان میں جو اکثریت جو ایک آئی ہے وہ یہی ہے کہ اگر 16 سال کی بھی ایک بچی ہے، 15 سال 16 سال کی بچی بھی ہے، تو وہ بھی حیض کے مسائل میں مبتلا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ خوراک کی بے ترتیبی۔ اب جب یہ خوراک کی بے ترتیبی آ جاتی ہے، دیکھیں ہم جو ہیں آج کل فاسٹ فوڈ کے، اسپائسیز کے اور پیزا وغیرہ یہ وہی چیزیں، ان چیزوں کے ہم دل دادا ہیں، یعنی کہ یہ ہم کثرت سے کوئی اور کام نہیں کریں گے لیکن یہ کھانے ضرور کھائیں گے۔ یہ کھانے وقتی لذت تو ضرور ہوتے ہیں لیکن بعد میں یہ کھانے وبال جان بن جاتے ہیں۔ تو احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ اگر آپ احتیاط کریں گے آپ کو علاج کروانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بہرکیف میں آپ کو یہ پوری اس کی تفصیل دے رہا ہوں، لیکن یہاں پر ایک چیز اور میں واضح کر دوں کہ یہ پیغام صدقہ جاریہ ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے اور یہ ایک سینے کا راز ہے جو میں آپ لوگوں کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ تو اس صدقہ جاریہ کو جتنا ہو سکے آگے پھیلائیں۔ اب چلتے ہیں اپنے علاج کی طرف۔ اب علاج اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو کثرت حیض ہے، جو ہمارے مسکولر ٹیشوز ہوتے ہیں، مسکولر ٹیشوز میں اگر ہمیں سوزش ہو جاتی ہے یا ورم آ جاتا ہے، کسی فیمیل کو مسکولر ٹیشوز میں سوزش یا ورم آ جائے تو اس کی بنا پر بھی کثرت حیض ہوتی ہے۔ اب اس کا علاج اگر دیکھا جائے تو اس کے علاج کے لیے جو چیزیں ہم استعمال کرواتے ہیں اس میں سیاہ زیرہ 20 گرام لے لیں آپ، یعنی کہ یہ 2 تولہ سیاہ زیرہ 2 تولہ 20 گرام یہ آپ لے لیں۔ بادیان آپ لے لیں 30 گرام، اور اس کے علاوہ اس میں آپ نے لینا ہے گندک آملہ سار۔ یہ گندک آملہ سار، یہ گندک وہ نہیں ہے کہ جو آپ پوٹاشیم وغیرہ کی یہ دیکھتے ہیں، یہ گندک آملہ سار ادویات میں استعمال ہوتی ہے، جو کہ آپ کے ڈسپرین اور یہ ٹیبلیٹس وغیرہ میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ گندک آملہ سار یہ پنساری سے آپ کو آرام سے مل جائے گی، لیکن یہ یاد رکھ لیجئے کہ گندک آملہ سار کی جو اقسام ہے، یہ جو آپ گندک آملہ سار یہ دیکھ لیں کہ جس طرح آپ پھٹکری کو دیکھتے ہیں کہ پھٹکری پھولی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح یہ پھولی ہوئی ہو تو وہ آپ لیجئے، لیکن پاؤڈر کبھی نہ لیجئے گا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو ترتیب سے بتائی ہیں، یہ 3 چیزیں آپ لے لیجئے، جس میں آپ سیاہ زیرہ 20 گرام لے لیں، بادیان 30 گرام لے لیں، گندک آملہ سار یہ آپ نے 30 گرام لے لینی ہے۔ تو ان کو آپ نے باریک صفوف بنانا ہے۔ باریک صفوف بنانے کے بعد آپ ان کو 3 ماشا دن میں 4 بار، یعنی کہ یہ آپ جو ہے ٹی سپون چھوٹے والا، ٹی سپون ہاف ٹی سپون آپ چھوٹے والا یہ آپ لے لیجئے۔
تو یہ آپ نیم گرم پانی کے ساتھ دن میں 4 بار استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کثرت حیض کے لیے۔ اگر ہم پھر آتے ہیں عصر حیض کی طرف، یعنی کہ جو حیض جلن کے ساتھ آئے یا پیشاب میں جلن ہو یا رک رک کر آئے، کبھی آئے تھوڑا تھوڑا آئے پھر کھل کے آ جائے، پھر تھوڑا تھوڑا آئے، اور دوسرا درد کے ساتھ جلن کے ساتھ آئے، اس کنڈیشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یا کون سا ایسا علاج ہے کہ جو ہم کریں؟ اب اس کنڈیشن میں یہ یاد رکھ لیجئے کہ جو ہمارے آفیتھیلیل ٹیشوز ہوتے ہیں، اب یہ آفیتھیلیل ٹیشوز کے اندر جب سوزش آ جاتی ہے، تو یہ آفیتھیلیل ٹیشوز کے اندر جب سوزش آ جائے تو اس کنڈیشن میں یہ ہمارے یعنی کہ خواتین کے پیشاب میں بھی جلن آئے گی، پھر حیض کی شکایت وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ جلن کے ساتھ حیض آنا یا تنگی کے ساتھ آنا یا درد کے ساتھ آنا، تو اس چیز میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ اب اس کے لیے ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں سمندر جھاگ۔ جو یہ میں نسخہ جات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ براہ کرم نوٹ کر لیجئے، اور آپ کی اسکرین کے اوپر بھی یہ چل رہے ہوں گے۔ تو یہ سمندر جھاگ آپ نے لینی ہے 4 تولہ، اور اس کے علاوہ زیرہ سفید 3 تولہ لینی ہے، الائچی خرد 1 تولہ لینی ہے۔ اب یہ 3 چیزیں ہو گئیں، یہ تینوں چیزوں کو آپ نے باریک صفوف بنانا ہے۔ باریک صفوف بنانے کے بعد دن میں 3 بار 3 ماشا، لیکن یہ یاد رکھ لیجئے کہ اس میں اگر آپ یہ 3 ماشا جو لے رہے ہیں، یہ ملیٹھی، سونف اور اس کے علاوہ الائچی، چھوٹی الائچی 1 گرام لے لیں، 1 گرام سونف لے لیں، 1 گرام ملیٹھی لے لیں، اور 2 سے 3 دانے آپ الائچی کے لے لیں۔ تو اس کا کیوا بنائیں، کیوا بنا کر وہ کیوا آپ اس کیوے کے ساتھ یہ 3 ماشا آپ نے ادویات لینی ہے، یہ دن میں 3 بار لینی ہے۔ تو یہ بہت زبردست طریقے سے یہ مکمل طور پر اس کو جلن کو اور جو آپ کی درد ہو رہا ہے یا اور جو مسئلے آ رہے ہیں اس کے حیض کے عصر حیض میں، وہ سارے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دوسرا اس کے علاوہ اب آتے ہیں بندش حیض کی طرف۔ دیکھیں بندش حیض جو ہوتی ہے جسم میں، جب ہمارے جسم کے اندر بلغم کی زیادتی ہو جائے، بلغم تو ہمارے جسم کے اندر ضروری ہے، بلغم کے بغیر کوئی بھی انسان نہیں چل سکتا۔ جب وہ ایک چیز کی لمٹ بڑھ جائے، اب دیکھیں ایک میں چھوٹی سی مثال دے کر سمجھاؤں گا۔ پانی ہے، پانی ہم پیتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، واش روم بھی استعمال کرتے ہیں، نہاتے بھی ہیں، اور بھی ہمارے کام کیا ہوتا ہے پانی۔ لیکن یہی پانی کی مقدار جب بڑھ جاتی ہے، بارش جب زیادہ آتی ہے، تو وہ ہمارے لیے وبال جان بن جاتی ہے، وہ نعمت کی بجائے زحمت بن جاتی ہے۔ اسی طرح جب یہ بلغم بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ بھی زحمت ہی بن جاتا ہے، تو وہ اس نالیوں کو تنگ کر دیتا ہے۔ جو حیض کی نالیاں ہیں، یہ حیض کی نالیوں کے اندر جمع ہو کر اس کو بلغم تنگ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے حیض بند ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ایک چھوٹا سا میں آپ کو طریقہ کار سمجھاؤں گا، اور بلکہ میں آپ کو ایک شربت بتا دیتا ہوں چھوٹے طریقہ کار کو، اس میں آپ کو ہو سکتا ہے آپ سے وہ نہ بن پائے۔ تو اس کے لیے آپ شربت جو ہے یہ مفید النساء، شربت مفید النساء، یہ آرام سے آپ کو پنسار یا ہربل اسٹور سے مل جاتا ہے۔ تو یہ شربت مفید النساء 4 سے 5 تولہ، تو یہ 4 سے 5 یعنی کہ آدھا گلاس، چھوٹا آدھا گلاس جو ہے یہ دن میں 2 بار، یہ 2 بار جو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ 2 بار آپ نے ایک تو صبح نہار منہ پیے، اور دوسرا خالی پیٹ، یعنی کہ عصر کے وقت، شام کے ٹائم، تو اس وقت پیٹ خالی ہوتا ہے، اس وقت آپ یہ پی لیجئے دن میں 2 بار۔ اور بہتر ہوگا کہ اگر اس کے اندر آپ گھی کا تڑکا لگا دیتے ہیں تو سونے پہ سہاگا ہے یہ آپ کے لیے، تو یہ آپ کر لیجئے۔ دوسرا اس کے علاوہ اس کے لیے بندش حیض کے لیے منجیٹ کا کیوا آپ بنائیں۔ منجیٹ جو ہے یہ آپ 20 سے 30 گرام منجیٹ لیں، یعنی کہ 2 سے 3 تولہ منجیٹ لی ایک ٹائم کے لیے۔ پھر اس کا آپ نے کیوا بنایا، کیوا بنا کر وہ آپ نے دن میں 2 بار کیوا استعمال کر لیا۔ اس کے علاوہ ایک اس کا میں جو آپ کو جامعہ نسخہ دے رہا ہوں، یعنی کہ ہر ایک چیز کا مشترکہ نسخہ، اس میں آپ کا جو بے اولادی ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے، اور اس میں اگر رحم کے اندر کوئی اور مسئلہ آ رہا ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بانجھ پن ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے، 18 کا مرض ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک مشترکہ نسخہ میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، اور یہ ایک ایسا مشترکہ نسخہ میں آپ لوگوں کی گوش گزار کر رہا ہوں جو میں نے ہزاروں مریضوں کو دیا، الحمدللہ کسی ایک مریض کی طرف سے کوئی شکایت نہیں آئی۔ باقی یہ یاد رکھ لیجئے کہ اولاد دینا اللہ کا کام ہے،
نسخوں کا کام نہیں ہے، اولاد اللہ نے دینی ہے، نسخوں نے نہیں دینی۔ لیکن جو بیماری ہے وہ بیماری کا علاج میں نے آپ لوگوں کے گوشت گزار کر رہا ہوں میں۔ اب اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، تخم گاجر، یہ تخم گاجر آپ کو پنساری سے آرام سے مل جاتی ہے، 25 گرام آپ نے لینی ہے تخم گاجر، اور اس کے علاوہ آپ نے لینی ہے تخم سن۔ یہ تخم سن جو ہے یہ اس کو السی بھی کہا جاتا ہے، تخم سن، کیونکہ بعض ایسے پنساری بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ایک نام کا پتہ تو ہوتا ہے ادویات کے، لیکن دوسرے نام کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے میں آپ کو وہ دوسرا نام بھی، آسان نام بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کو السی کے بیج بھی کہا جاتا ہے تخم سن کو۔ تو یہ تخم سن بھی آپ لے سکتے ہیں، 25 گرام آپ نے تخم گاجر لے لیا، اور دیسی اجوائن یہ آپ نے 25 گرام لے لی، اور گڑ آپ نے لینا ہے پرانا گڑ یہ آپ نے لینا ہے 100 گرام۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ اب یہ کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے گڑ کے علاوہ باقی جو 3 اشیاء ہیں، یعنی کہ تخم گاجر، تخم سن اور دیسی اجوائن، یہ 3 چیزیں آپ نے 3 گھنٹے پہلے آپ نے بھگو کے رکھنی ہے پانی میں، یعنی کہ 1.5 لیٹر پانی ہونا چاہیے یا 1.5 کلو پانی ہونا چاہیے۔ جس کو لیٹر سمجھ میں آتا ہے وہ لیٹر استعمال کرے، جس کو کلو سمجھ میں آتا ہے وہ کلو استعمال کرے۔ تو 1.5 کلو یا 1.5 لیٹر پانی کے اندر آپ نے یہ 3 اشیاء بھگو کے رکھ دینی ہے 3 گھنٹے کے لیے۔ 3 گھنٹے جب یہ بھیگ جائے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہلکی آنچ، دھیمی آنچ، یہ نہ آنچ درمیانی ہو نہ آنچ زیادہ ہو، یہ یاد رکھ لیجئے جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں کہ نہ آنچ زیادہ ہو نہ آنچ جو ہے وہ درمیانی ہو، لیکن آنچ کو دھیما ہونا چاہیے، ہلکا ہونا چاہیے آنچ کو۔ تو یہ ہلکی آنچ پر اس کو 3-4 ابال آنے دیں۔ جب 3-4 ابال آ جائیں تو پھر اس کو آپ چھان کر، جو آپ نے مٹیریل ڈالا، یہ 3 نسخے ڈالے، جو آپ نے 3 اجزاء ڈالی آپ نے اس کے اندر پانی کے اندر، ابال آنے کے بعد 3-4 ابال آنے کے بعد تو اس کو آپ چھان لیں۔ چھاننے کے بعد باقی آپ کے پاس بچے گا گڑ۔ اب یہ گڑ جو آپ کے پاس بچ گیا، اس گڑ کو کیا کرنا ہے، آپ نے تھوڑا سا کوٹنا ہے۔ کوٹنے کے بعد وہ اس پانی کے اندر ڈال دینا ہے۔ جب اس کو 1-2 ابال آ جائے تو یہ آپ کا شربت تیار ہو جائے گا۔ اس کے اوپر اگر کوئی جھاگ آ جاتی ہے تو وہ جھاگ آپ اتار کر چھان کر اور یہ شربت آپ رکھ لیں۔ تو یہ شربت جو ہے آدھا گلاس، صرف آدھا گلاس آپ نے، چھوٹے والا آدھا گلاس یہ شربت آپ نے استعمال کرنا ہے دن میں 3 بار۔ اگر کوئی مریض ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہم دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک مریض وہ ہے کہ جس کی مرض کی شدت زیادہ ہے تو اس کو 3 بار دیتے ہیں، جس کی مرض کی شدت کم ہے تو اس کو 2 بار دیتے ہیں۔ تو یہ آپ دن میں 2 سے 3 بار خالی پیٹ، یعنی کہ اگر مرض زیادہ ہے تو 3 بار لیں، اگر مرض کم ہے تو 2 بار لیں، 2 سے زیادہ یعنی کہ 3 نہ لیں تو بہتر ہے۔ اگر بہت زیادہ پرانا مرض ہے تو 3 بار لے سکتے ہیں، ادروائز 2 بار۔ تو یہ آدھا گلاس دن میں 2 بار آپ خالی پیٹ، صبح نہار منہ اور بالکل خالی پیٹ، یعنی کہ جیسے عصر سے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت آپ کچھ نہیں کھاتے، بہتر ہے کہ نہ کھائے تو بہتر ہے، تو اس وقت آپ یہ خالی پیٹ استعمال کریں۔ تو یہ نسخہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ العزیز۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں یہ کہ یہ نسخے جو میں نے آپ لوگوں کے گوشت گزار کیے کہ یہ نسخے استعمال کرنے کے بعد آپ لوگوں کے دل سے میرے لیے دعا نکلے گی، بس میں اتنا ضرور کہوں گا، کیونکہ یہ میں نے اپنے اساتذہ کے سینوں کا راز آپ لوگوں کے گوشت گزار کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک میری جاتے جاتے گزارش، میں دیکھیں آپ کو میں نے آج تک میں نے اپنے مریض کو یہ نہیں کہا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے یا میرے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اچھا لگتا ہے تو لائک کر دینا۔ جو میری خواہش ہے وہ یہ ہے کہ میرے پیغام کو آگے پھیلائیں۔ وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے پیغام کو شیئر کریں، نہیں، اگر آپ شیئر کریں کہ بھی اگر آپ نہیں بھی کر سکتے شیئر، تو صرف اور صرف جو آپ کو یاد ہے یا جس میں سے آپ مستفید ہوئے ہیں وہ آپ آگے پہنچائیں، کیونکہ جب آپ وہ آگے پہنچائیں گے تو یہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور اس صدقہ جاریہ کی ضرورت مجھے بہت زیادہ ہے۔ السلام علیکم۔